الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وخلفائه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے ذرا بآواز بلند روشری پیش کرو: الصلاۃ والسلام علیک یا. یہ جڑے سبز پٹکے گلے چ پا کے حضور دے غلام بیٹھے نے، ذرا نیڑے نیڑے آؤ. بڑے بیٹا تجھے پیچھے ہو گنا، تسی اگے آ کے بیٹھو بھی میرے کول، اگے تشریف لے آؤ. اللہ تعالیٰ تو انہوں سبز گنبد دا نظارہ کروائے. اگے آ جائے. ذرا مل کے پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سہانی رات ہے، آؤ شمس الضحیٰ کی بات کرو. توجہ بھائی، سہانی رات ہے، آؤ شمس الضحیٰ کی بات کرو. ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو. کوئی شک نہیں تسی بڑی دیر تو بیٹھے ہو، اور ایدے وچ بھی شک کوئی نہیں کہ بڑی شدید گرمی چ بیٹھے ہو، لیکن ایدے وچ بھی شک کوئی نہیں کہ تسی حضور دے عشق دے نال بیٹھے ہو. لہذا تھوڑی دیری گفتگو کرنی ہے. تسی محبت نال، پیار نال، ذوق شوق نال، ہاتھ چک چک کے اچھی آواز نال سبحان اللہ کہہ دیا جائے. سہانی رات ہیں، آؤ شمس الضحیٰ کی بات کرو. ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کرو. نکیرو بعد میں سوال کوئی دوسرا کرو، پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو. کبھی شمس الضحیٰ بن کر، کبھی بدر الدجا بن کر، نور الہدا بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، صبا بن کر، عطا بن کر، وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر. وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، لدے والا کھو جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں یہ محفل انعقاد پذیر ہیں.
میں انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محترم حافظ محمد امیر حمزہ صاحب سب کو آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک یہ محفل کروانے والے جملہ احباب ان کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے۔ جتنے احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ماہ ربیع النور شریف کا آج 9واں دن گزر گیا۔ 10 ربیع الاول شریف کی رات آپ نے حضور کے میلاد کے خوشی میں انعقاد کی گئی بزم کے اندر سجائی ہے۔ آپ جدھر بھی جائیں آج کل ہر طرف جشن بہاراں ہیں۔ غلامان رسالت شاداں و فرحاں نظر آ رہے ہیں، محراب بن رہے ہیں، قمقمے لگ رہے ہیں، جنڈیاں لگ رہی ہیں، مرچیں لگ رہی ہیں، لال لال پیری پیری سبز سبز مرچیں۔ اسٹیج سجایا جا رہا ہے، علماء کو بلایا جا رہا ہے، علماء، نعت خوان، قراء، حفاظ کے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ خدا کا شکر بجا لانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اس نے عبداللہ کے چاند، آمینہ کے لال، دکھیوں کے دکھ دور کرنے والے، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا ہے۔ مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا۔ مبارک باد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو امان ملتی نہیں، برباد رہتے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے لجپال آقا تشریف لائے، حکم ہوا بہارو کھل جاؤ، تمہارا نکھار آ گیا ہے۔ ذرا اونچا بولو میرے آقا کے غلاموں، بہارو کھل جاؤ، تمہارا نکھار آ گیا ہے۔ نبیوں رسولوں اپنا وعدہ نصرت پورا کرو، تمہارا سردار آ گیا ہے۔ بے چینوں تسکین پاؤ، تمہارا قرار آ گیا ہے۔ اور گناہگاروں نہ گھبراؤ، شفیع روز شمار آ گیا ہے۔ جس محفل کے اندر حضور کی آمد کی بات ہو اس کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ جس محفل کے اندر حضور کی بعثت کی بات ہو اس کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ جس محفل کے اندر مصطفیٰ کے حسن و جمال کی بات ہو اس کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ جس محفل کے اندر مصطفیٰ کے کمالات کی بات ہو اس کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ جس محفل کے اندر مصطفیٰ کے اختیارات کی بات ہو اس کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی، جس محفل میں حضور کی بات ہو اس کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کے میلاد کی محفل خدا نے سجائی، اس کے بعد مصطفیٰ کی آمد کی محفل، مصطفیٰ کے میلاد کی محفل انبیاء نے سجائی، مصطفیٰ کے صحابہ نے حضور کے میلاد کی محفلیں سجائیں، مصطفیٰ نے اپنا میلاد خود بیان کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے
سنی حنفی بریلوی مصطفیٰ کے میلاد کی محفلیں کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گرا کے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، دنیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ بات سمجھ آئی؟ محفل میلاد کس کو کہتے ہیں؟ جس محفل میں حضور کی آمد کی بات ہو، حضور کے حسن و جمال کی بات ہو، حضور کے کمالات کی بات ہو، حضور کی جلوہ گری اور حضور کی تشریف آوری کی بات ہو، بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محفل۔ اب سب سے پہلے کس نے نبی کے میلاد کی محفل سجائی؟ یہ ہم نے اللہ کے قرآن سے دیکھا تو پتہ چلا سب سے پہلے مصطفیٰ کے میلاد کی محفل خدا نے منائی۔ ذرا اونچا بولو، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، جس محفل میں حضور کی آمد کی بات ہو اس کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ بولو ذرا سبحان اللہ، میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا۔ تیسرا سپارہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ذرا اونچا بولو سبحان اللہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، انبیاء کو بلایا، فرمایا میرے نبیوں جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیجوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس شان والا رسول آ جائے۔ اللہ نے سب سے پہلے انبیاء کے مجمع میں آمد مصطفیٰ کا بیان فرمایا، اور میں نے عرض کیا جس محفل میں حضور کی آمد کی بات ہو اسی کو محفل میلاد منا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے عالم ارواح میں انبیاء کے مجمع میں مصطفیٰ کی آمد کا اعلان خدا نے کیا ہے، اور سب سے پہلے آمد مصطفیٰ کا اعلان کر کے مصطفیٰ کا میلاد خدا نے منایا ہے۔ اللہ تو جس محفل میں حضور کی آمد کی بات ہو اس کو محفل میلاد، اور سب سے پہلے حضور کی آمد کی بات انبیاء کے مجمع میں کس نے کی؟ اللہ نے۔ اب ذرا دیکھیے کہ اللہ کے انبیاء کیسے میلاد مناتے رہے، آپ بولیں نا سبحان اللہ۔
جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ اب اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اے میرے نبیوں، جب میں تمہیں کتاب حکمت دے کر بھیجوں پھر میرا رسول آ جائے، پھر رسول آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ضرور ایمان بھی لانا ہے اس پہ، وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، ضرور اس کی مدد بھی کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، مولا عالم ارواح میں جس نبی کے اوپر ایمان لانے اور جس کی مدد کے تو نے ہم سے وعدے لیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ہمارے رب اب وہ شان والا رسول ان لوگوں میں، ان انسانوں میں، ان میں شان والا رسول بھیج دے، عالم ارواح میں جس پر ایمان لانے اور جس کی مدد کرنے کے تو نے ہم سے وعدے لیے، یا اللہ وہ شانوں والا رسول بھیج کر اب اپنے کعبے کو آباد کروا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، مولا وہ شان والا رسول بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ علیکم، تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد، اب میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں، میرے بعد ایک شان والا رسول آئے گا، میرے بعد ایک عظمت والا رسول آئے گا، اس رسول کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ ذرا اونچا بولو، اللہ پاک نے فرمایا، اے نبیوں وہ شان والا رسول آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مولا وہ شان والا رسول بھیج دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بنی اسرائیل کے لوگوں، وہ شان والا رسول آنے والا ہے۔ اللہ نے کہا وہ شان والا رسول آئے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، مولا وہ شان والا رسول بھیج دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ شان والا رسول آنے والا ہے۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سنی گج وج کے کہتا ہے، اے لوگوں وہ شان والا رسول آ گیا ہے۔ وہ شان والا رسول، سارے بولو، وہ شان والا رسول۔ عید نبوی کا زمانہ، دل کے پڑھو نا یار، اے چاند لمحے غنیمت جانو، پھر پتہ نہیں کدو انج محفل سجے تے اسرا بہنا نصیب ہو۔
کوئی شک نہیں کہ گرمی بڑی ہے، لیکن ذرا تسی عشق مصطفیٰ دی گرمی وچ بیٹھو نا، اس مزے تے لطف دے نال پڑھو۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، مست ہے ہر ایک میں توحید سے، مست ہے ہر ایک شے ہر ایک میں توحید سے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، پرچم رسالت ہے بلند، پرچم رسالت ہے بلند، کفر کو گردن جھکانا آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ۔ آپ نے آج محفل سجائی ہے، یقیناً یہ محفلیں ایسے نہیں ہوتی، لاکھوں روپیہ خرچ آتا ہے، ساؤنڈ، لائٹنگ، جھنڈیاں، لائٹیں، لنگر، مہمانوں کی عزت خدمت، اتنا خرچہ کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو تو بس تکلیف، بس یہ ضیاع ہے، اسراف ہے، فضول خرچی، لیکن انجمن غلامان مصطفیٰ کے نوجوانوں، میں آپ کو خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ارشادات و فرمان آپ کو سناؤں، آپ سنیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ ایک بار ہی نہیں، زندگی میں بار بار مصطفیٰ کا میلاد کرنا۔ آپ ذرا سبحان اللہ کہنے تو میں بولوں نا۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی، آپ نے کتاب لکھی ہے النعمت الکبریٰ، 909 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور آپ یہ 10ویں ہجری صدی کے بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب النعمت الکبریٰ میں خلفائے راشدین کے اقوال بیان کیے۔ تاجدار صداقت مزاج شناس مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قراءت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ جنہ جنہ نبی پاک دا میلاد منایا ہے، حصہ پایا ہے، ادھرا خوشی نال بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قراءت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، جس نے نبی پاک کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، حضور کے میلاد پر 1 درہم خرچ کر دیا، کان رفیقی فی الجنہ، وہ قیامت والے دن جنت میں ابو بکر کے ساتھ ہوگا۔
ہزاروں روپیہ میلاد میں خرچ کرنے والے میرے آقا کے غلاموں، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جس نے نبی پاک کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ سنو، خلیفہ ثانی امیر المومنین مطلوب مصطفیٰ مراد مصطفیٰ غیظ المنافقین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ ایسے نہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ فرمایا جس نے نبی پاک کے میلاد کی تعظیم کی، فرمایا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ جس نے نبی پاک کے میلاد کی تعظیم کی اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر وحنین۔ عثمان غنی فرماتے ہیں جس نے نبی پاک کے میلاد پر 1 درہم خرچ کر دیا گویا کہ وہ غزوہ بدر حنین میں شریک ہو گیا، گویا کہ وہ غزوہ بدر میں شریک ہوا، غزوہ حنین میں شریک ہوا۔ حضرت خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ حضرت امام حسن و حسین کے بابا جان فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان سببا لقراءته لا يخرج من الدنیا الا بالایمان ويدخل الجنة بغیر حساب۔ حضرت مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی فرماتے ہیں جس نے نبی پاک کے میلاد کی تعظیم کی اور حضور کے میلاد پڑھنے کا سبب بنا، لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، جب وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کی دولت کے ساتھ جائے گا۔ فرمایا لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، حضور کے میلاد کی جو تعظیم کرے اور حضور کے میلاد پڑھنے کا جو سبب بنے وہ دنیا سے ایمان کی دولت کے ساتھ جائے گا۔ یارو میلاد منانے کا اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اور پھر یہ نہیں کہ بس دنیا سے جائے گا ایمان کے ساتھ، آگے جا کے حساب و کتاب میں پھنس جائے گا۔ فرمایا نہیں، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، بغیر حساب کے جنت میں بھی داخل ہو جائے گا۔ تو پھر کیوں نہ کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، مست ہے ہر ایک میں توحید سے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، پرچم رسالت بلند ہے، کفر کو گردن جھکانا آ گیا، کفر کو گردن جھکانا آ گیا،
سارے بولو عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی، امام جلال الدین سیوطی وہ ہے جن کو 200 مرتبہ حضور کا دیدار ہوا ہے، 125 مرتبہ عالم خواب میں اور 75 مرتبہ عالم بیداری میں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی بیٹھے ہوتے، اگر کوئی بیان کرتا نا کہ یہ حضور کی حدیث ہے تو کبھی ان کے چہرے پہ جلال آ جاتا، کبھی کوئی کہتا نا یہ حضور کی حدیث ہے تو کبھی ان کا چہرہ کھل جاتا، آپ کے چہرے کے رنگ تبدیل ہوتے رہتے۔ تو کسی نے پوچھا امام جلال الدین سیوطی سے کہ آپ کے یہ چہرے کے رنگ کیوں بدلتے ہیں؟ فرمایا کہ جب کوئی کہتا ہے نا میں حدیث مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں تو اس وقت جس کی حدیث بیان ہو رہی ہے نا وہ حدیث والا آقا میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر تو حضور کا چہرہ خوشی سے کھل جائے تو میں سمجھ لیتا ہوں یہ حضور کی سچی حدیث ہے، اور اگر حضور کے چہرے پہ جلال آ جائے تو پھر میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حضور سے منسوب کی جا رہی ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی جن کو ہر وقت بیٹھے بیٹھے حضور کا چہرہ نظر آتا رہتا ہے، کتنے پائے کے بندے، کس کس کا دل کرتا ہے کبھی حضور کا دیدار؟ سب کا کرتا ہے۔ اگر حضور کا دیدار کرنا ہے تو پھر آنکھوں کو پاک کرنا ہوگا۔ اگر گندی چیزیں بھی دیکھتے رہیں اور پھر ان نگاہوں سے حضور کو بھی دیکھنے کی تمنا، یہ نہیں ہوتی۔ آپ یہ موبائل کو گندے طریقے سے استعمال کرنا، یوز کرنا، دیکھنا چھوڑ دیں، پھر رات کو موبائل دیکھتے نہیں، درود و سلام پڑھتے پڑھتے دعا کرتے کرتے سو جائیں، کبھی نہ کبھی تو کرم ہو جائے گا۔ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، چمک جاوے میری قسمت داتارا یا رسول اللہ۔ حسین ابن علی دا واسطہ مینوں بچا لینا، جدوں ہووے گا املارا نتارا یا رسول اللہ، جدوں ہووے گا املارا نتارا یا رسول اللہ۔ اگر چاہتے ہو نا حضور کا دیدار ہو جائے سوتے سوتے تو حضور پر درود پڑھتے پڑھتے سویا کرو۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، مل کے بولو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں
جس مسجد میں، جس گلی میں، جس بازار میں، جس گھر میں حضور کا میلاد ہوتا ہے، اس جگہ کو اللہ کے فرشتے اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں۔ ذرا اونچا بولو، وصلت الملائکۃ علی اہل البیت، اور جو میلاد منانے والے وہ گھر والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ملائکہ رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا کی وجہ سے میلاد منانے والوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ فرمایا جس جگہ حضور کا میلاد ہو، وہ مسجد ہو، گھر ہو، گلی ہو، بازار ہو، اس جگہ کو فرشتے اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے میلاد منانے والوں کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا کی وجہ سے میلاد منانے والوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ما من مسلم قرأ فی بیتہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رفع اللہ سبحانہ وتعالی القحط والوباء والحرق والغرق والآفات والبلیات والحسد وعین السوء واللصوص عن اہل ذلك البیت۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جس گھر میں حضور کا میلاد پڑھا جاتا ہے اس گھر سے اللہ تعالیٰ الا رفع اللہ سبحانہ وتعالی القحط والوباء، اللہ اس گھر سے قحط اور وبا کو اٹھا لیتا ہے، والحرق والغرق، اللہ اس گھر کو آگ لگنے سے بچا لیتا ہے، اللہ اس گھر کو غرق ہونے سے بچا لیتا ہے، والآفات والبلیات، اللہ اس گھر کو آفات و بلیات سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو بد نظروں کی بد نظری سے بچا لیتا ہے، اللہ اس جگہ کو اس گھر کو حاسدوں کے حسد سے بچا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو چوروں سے بچا لیتا ہے۔ ذرا آقا کے غلاموں اٹھا کے ہاتھ بولو سبحان اللہ۔ اب امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں مرنا تو سب نے ہے، میلاد منانے والوں نے بھی مرنا ہے، میلاد کی مخالفت کرنے والوں نے بھی مرنا ہے، لیکن جب میلاد منانے والا، میلاد کی خوشی کرنے والا، جب حضور کا عاشق اور دیوانہ اور غلام مر کے قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر حساب و کتاب کے لیے قبر میں آ جاتے ہیں، رب کائنات فرماتا ہے فَإِذَا مَا تَحَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ جواب منکر و نکیر، اللہ تعالیٰ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میلاد منانے والے کے لیے آسان کر دیتا ہے، گویا کہ رب فرماتا ہے اے منکر نکیر پیار سے حساب لینا، یہ میرے مصطفیٰ کا میلاد منانے والا آیا ہے، یہ مصطفیٰ کا میلاد منانے والا آیا ہے۔ تو ہم حضور کا میلاد منا کے کہتے ہیں مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مل کے بولو مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا چاہیے حضور کا میلاد منانے کا؟ اس سے بڑا انعام اور صلہ کیا چاہیے؟ حضور کے میلاد منانے کا اس سے بڑا صلہ اور انعام کیا چاہیے کہ خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو جائے۔
اور پھر جب منکر نکیر رجسٹر لے کے آئیں حساب کے لیے تو اس وقت حکم ہو پیار سے حساب لینا، میرے آقا میرے محبوب کا میلاد منانے والا ہے۔ دنیا جو مرضی کہتی پھرے، ہم نے تو حضور کا میلاد منانا ہے اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آپ نے محفل سجائی، ماشاءاللہ کتنے خوبصورت آپ لوگ لگ رہے ہیں، کپڑے سفید، سبز رومال گلے میں، اور اللہ کے گھر میں حضور کے میلاد کی محفل میں آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو آپ کے لیے دعا بھی ہے اور آپ کے دل کی یہ ترجمانی بھی ہے کہ رانائی خیال کا پیکر بنائیں گے۔ حافظ امیر حمزہ صاحب، رانائی خیال کا پیکر بنائیں گے، لوح و قلم بھی رقص سے مسلسل میں آئیں گے۔ انجمن غلامان مصطفیٰ کے لوگوں رانائی خیال کا پیکر بنائیں گے، لوح و قلم بھی رقص سے مسلسل میں آئیں گے۔ زندہ رہے تو اگلے برس دیکھنا اے ریاض، اس سے بھی بڑھ کر ہم جشن ولادت منائیں گے۔ زندہ رہے تو اگلے برس دیکھنا اے ریاض، اس سے بھی بڑھ کر ہم جشن ولادت منائیں گے۔ فقیرہ نہ آئے صدا دے چلے، میاں خوش رہو ہم دعا دے چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے رحمت لا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا ہو سلام۔ ہم یہاں سے پڑھیں سنے، ہم جہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے۔ مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھوں سلام۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ السلام میں خدا کے لاڈلے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جولیاں اپنے کرم سے مالا مال فرما۔ انجمن غلامان مصطفیٰ کے جملہ احباب اور ان کے سرپرستوں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اپنی بارگاہ سے بہتر صلہ اور اجر عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کی جوانیوں میں، عمروں میں، صحتوں میں، عزتوں میں، روزگار میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔
حضور کی غلامی میں زندہ رکھ، حضور کی غلامی میں موت عطا فرما۔ محترم حافظ قاری محمد امیر حمزہ صاحب اور ان کے جملہ ساتھیوں کی اس کاوش کو قبول فرما، اور آئندہ ہمیشہ اسی طرح اس سے بھی بڑھ کر حضور کا جشن منانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی آئے ہیں سب کو نمازی بنا دے، اپنے محبوب کا عاشق بنا دے، زندہ رہیں تو ایمان سے، موت آئے تو ایمان سے۔ الہ العالمین ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، جن کا نام لے کے کوئی بھی نہیں دعا مانگتا ان کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما۔ ہمارے والدین، بہن، بھائی، عزیز رشتہ دار جتنے کلمہ گو با ایمان اس دنیا فانی سے رحلت کر کے سب کی کامل بخشش فرما۔ اس پوری بستی پہ اپنا کرم فرما، اس مسجد کے نمازیوں کی تعداد میں اضافہ فرما، اس مسجد کو آباد فرما، جو تیرے گھر آباد کرتے ان کے دونوں جہان آباد و شاد فرما۔ جن کمائیوں سے خرچ کر کے انہوں نے تیرے نبی کا میلاد منایا ان کمائیوں میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔